أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام اللهم صل على محمد وسلم فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد. وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. قال له صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي نحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وقد أزمني أن أدخل معكم فهل تعظموا لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي نزام والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه يا الله إلهي أمين ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي أمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود يا الله وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الحسين 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، دھوپ ہے اپنی ابان کے ڈالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تھک گیا لاشیں اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش قاسم کی میں لایا تھا کبھی اکبر کی، خود بنائی تھی لحد میں نے علی اصغر کی، دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تیگ تلواروں سے خنجر سے بدن زخمی ہے، خاک جاتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اپنی چادر کو میرے زخم پہ ڈالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی زانوں پہ سلا کر مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اور کچھ دیر کا مہمان ہو تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو، جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، دیکھو وہ آگ لگی شام گریباں آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی، جاؤ سجاد کو شولوں سے نکالو اماں، گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر، اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر،
دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر، دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر، ختم ہوتا ہو نگاہوں کو ہٹا لو اماں، گر میں ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گر گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی بھی میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں، تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں، گر میں ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، قلب زخمی ہے، بدن زخمی ہے، سر زخمی ہے، دو سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گر میں ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد لعنة الله على قوم الظالمين وسلام الله على طيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الإمام المنتظر ويمنه رزق الورى وتابتت الأرض والسماء، أجل الله تعالى فرجه الشريف الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، اللهم وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو صدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرمانا، خدا بندہ جو اس بیماری میں، اس مہلک وبا میں مبتلا ہے، پروردگار عالم تمام مومن مومنات کو
बतसद्दुक़ चहारदा मासूमीन बिस्तर मर्ग से उठना नसीब फरमाना। परवरदिगार जो हमारे दरमियान न रहें उनकी कब्र पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाना। खुदावंदा जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अज़ गैब इनायत फरमाना। दिल नाज़नीन इमाम ज़मान को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमाना। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें मखसूस है उस परवरदिगार आलम के लिए जो बानी अज़ल व अबद है, वो मालिक हकीकी की जिस परवरदिगार आलम ने बशरियत को कमाल की मंजिलों से गुजारते हुए उस मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया कि जहां परवरदिगार आलम ये चाहता है कि मेरा बंदा कमाल की मंजिलों को तय करता चला जाए। यानी हर वक्त उसकी जो ज़िंदगी है जो नत नए फ़ैसलों से गुज़र रही है, ज़माने से गुज़र रही है, खुदावंद मुताल ये चाहता है कि देखो मेरा बंदा हमेशा कमाल की तरफ जाए, हमेशा रुश्द की तरफ जाए, हमेशा बुलंदी की तरफ जाए। और यही खुदावंद करीम ये चाहता है कि देखो हमने इसी कमाल तक पहुँचने के लिए अम्बियाए किराम, अम्बियाए मासलफ़, अम्बियाओं के रास्ते को हमवार करवाया कि देखो हमने हर ज़माने में हुज्जत खुदा को भेजा, हर ज़माने में हमने नबी खुदा को भेजा ताकि ये नबी खुदा दुनिया में आए और हिदायत के रास्तों को तुम्हारे लिए आश्कार करे, यानी सिरात मुस्तकीम के रास्ते को बताएं, तुम्हारे लिए अच्छाई और बुराई के रास्तों को वाज़ह कर दे और फिर तुम कमाल की सरहदों तक पहुँचते चले जाना। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप देखें हमारी ज़िंदगी को तो पता ही चलेगा कि देखो इंसान ज़िंदगी तो सब गुजार रहे हैं, है ना। अगर इंसान गौर से देखे तो ज़िंदगी तो सबकी गुजर रही है, लेकिन वो ज़िंदगी जो परवरदिगार आलम की शायान शान है, जो खुदावंद करीम की अताअत के मुताबिक गुज़रे, कहा वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि कमाल है। इसीलिए करार दिया गया कि देखो इंसान को चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है, वो जो भी अमल कर रहा है, उसके अंदर अगर खुदावंद करीम की मर्ज़ी को शामिल हाल कर ले तो फिर उसके लिए कमाल ही कमाल पाया जाता है। और अज़ीज़ान, जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये आप सब बेहतरीन जानते हैं कि इस आयत को आया इस्तरजा भी कहा जाता है। इसे आया इस्तरजा क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि जब किसी के मरने की ख़बर आती है, जब किसी के इंतकाल की ख़बर आती है तो इंसान के लिए ज़रूरी है और ये रेकमेंड किया गया है कि इंसान क्या काम करे। कहा इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इस आयत की तिलावत करे। क्या है वो आयत? कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मायने है परवरदिगार आलम इसके? कहा इसके मायने ये है कि इंसान उसी की तरफ से आया है और उसी की तरफ पलट कर जाने वाला है। यानी बेहतरीन आयत है कि देखो इस छोटी सी आयत में परवरदिगार आलम ने बहुत सराहतन, बहुत वाज़ेह तरीके से बता दिया कि देखो इंसान की बाज़गश्त ज़्यादा नहीं है, बल्कि जिस तरफ से आया है और किस तरफ जा रहा है। इंसान की जब आँख खुलती है तो वो इस दुनिया में आ चुका है, जब मौलूद होता है तो इस दुनिया में आ चुका है, और जब मौत की ख़बर आती है तो वो इस दुनिया से चला जाता है। कहा इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान वो ज़िंदगी को बसर कर रहा है। इसीलिए फिर मौलाए मुत्तक़ियान, अमीर बयान, शहंशाह गदीर, इमामुल आरिफीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अपने आप से सवाल करना चाहिए। कौन सा सवाल करना चाहिए? कि कहाँ से आया है, क्यों आया है और कहाँ जाएगा। कितना खूबसूरत है। कहाँ से आया है? कहाँ परवरदिगार आलम की जानिब से आया है। क्यों आया है? इस क्यों को तलाश करना है इंसान को, इस क्यों को देखना है कि वो इंसान इस दुनिया में आया क्यों है और कहाँ जाएगा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इंसान को दोबारा हाज़िरी देनी है, इंसान को दोबारा उसकी बारगाह में जाना ही जाना है। इसलिए कि उसकी बारगाह में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि जब खुदावंद करीम अपने बंदे को बुला ले तो फिर कोई भी ज़ात उसे रोक नहीं सकती है। और ये याद रखे इंसान, इसलिए कि खुदावंद जब चौथे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि मौला गुनाह करना चाहता हूँ, तो इमाम ने उसे क्या नसीहत की थी? कहा कि देख अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और फिर चाहे तो गुनाह कर ले। कहा कि या तो अल्लाह की ज़मीन पे रहना छोड़ दे, फिर चाहे तो गुनाह कर ले। तीसरा कहा कि अगर जब मलकुल मौत आए तुझे लेने के लिए तो तू उससे कहना अभी नहीं, किसी और दिन आ जाना। तो
امام سے کہتا ہے کہ مولا نہ تو میں اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس کی زمین چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں، اور نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے، نہ میں اتنا پاورفل انسان ہوں کہ جب ملک الموت آئے تو میں اسے منع کر دوں۔ تو کہا جب یہ تو تینوں چیزیں نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک کام کر کے تو اپنی زندگی اطاعت پروردگار عالم میں صرف کر دے۔ کتنی بہترین طریقے سے ہدایت کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ فرجہم۔ اب دیکھیے کہ انسان کے لیے، اب دیکھیں کہ جب انسان اس چیز کو یاد کر لے کہ کہاں سے آیا ہے، یعنی خداوند کریم کی بارگاہ سے، اور کہاں پر جائے گا اور کیوں آیا ہے، اس کیوں کے جواب کو اگر کسی انسان نے تلاش کر لیا تو وہ منزل کمال کی طرف پہنچتا چلا جائے گا۔ لیکن آئیے مجھے آج گفتگو ایک دوسری سمت میں آپ کے حوالے، آپ کی گوش گسار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، مجھ جیسی ادنا طالب علم کی چند علم کے ذریعے، ائمہ معصومین کے ذریعے سے، کہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب سے کامیاب ترین ہو جائیں۔ اب آئیے کہ پتہ یہ چلا کہ جب موت تو آنا برحق ہے انسان کی زندگی میں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں جس کو فرار ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں نہیں آج نہیں کسی اور دن آ جانا، تو پھر انسان کیا کرے، تیاری کر لے۔ اس تیاری میں بھی بتایا کہ دیکھو انسان کو چاہیے کہ وہ 10 تحفوں کے ساتھ موت کی تیاری کرے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے واقعی، جب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ایک اندر سے ایک سرور محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی یہ خوشی محسوس ہو۔ کہا 10 تحفوں کے ساتھ انسان کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ کیوں 10 تحفوں کے ساتھ؟ جس طرح ہم شادی بیاہ کی تیاری کرتے ہیں، جس طرح سے چھوٹے سے پروگرام مرتب کرتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں نا۔ اگر میں مثال دوں اسی مجلسوں کی، اگر مثال دی جائے کہ اگر انسان مجلس کو ارینج کرنا چاہتا ہے، گھر میں مجلس رکھتا ہے تو پہلے انتظامات کر لیتا ہے نا، تیاری کرتا ہے، تب اس کے بعد تمام چیزیں بپا کرتا ہے۔ کہ اسی طرح کا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے نا، موت یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ موت کسی فنا کا نام نہیں ہے، خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹرانسفر ہونے کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا انتقال کرنا، یعنی منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اور یہ ابدی دنیا نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس فنا سے بقا کی طرف چلا جانا۔ کہتے ہیں 10 تحفوں کے ساتھ انسان کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ 10 تحفے کون سے؟ کہا کہ 4 تحفوں کو کسے دینا ہے؟ کہا پہلے تحفہ جو ہے وہ ملک الموت کو دینا ہے۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کی ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہا پہلا تحفہ کس کے لیے؟ ملک الموت کے لیے۔ تو یہ پہلے تحفے میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ کہا کہ ناراض لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ ہاں دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے، اگر انسان ملک الموت کو کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو کہا ناراض لوگوں کو راضی کر لے۔ یہ دیکھیے ناراض لوگوں کو راضی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو ناراض ہی نہ کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ لیکن اگر ہو گیا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اگر وہ خفا ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں پہلے اس سے رضامند کریں، اسے راضی کر لیں، اس لیے کہ وہ راضی ہو گیا، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہے، تو کہا ملک الموت آپ کا فرینڈ بن جائے گا۔ دوسرا کیا بتایا تحفے میں، ملک الموت کے تحفے میں؟ کہا واجبات کے بعد، یعنی واجبات تو آپ کو کرنے ہی کرنے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجبات میں تو نو کمپرومائز، لیکن کہا واجبات کے بعد کا سب سے بہترین عمل جو ملک الموت کے لیے تحفہ بن سکتا ہے وہ ہے 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا، 2 لوگوں کے درمیان صفائی کرانا، 2 لوگوں کے درمیان آپس پہ جھگڑوں کو دور کرنا، اس لیے کہ سب سے بہترین چیز قرار دی گئی ہے۔ یعنی جتنا ممکن ہو سکے کہ ہم جو ہے بانڈنگ والے بنے، یعنی توڑ پھوڑ والے نہیں بنے بلکہ جوڑنے والے بنے۔ اس لیے کہ جو انسان دنیا میں انسانوں کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، اپنی زندگی کی اوقات کو پہچانتا ہے، تو وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا ہے بلکہ آپس میں صلح و صفائی کرتا ہے۔ تیسرا تحفہ کیا بتایا؟ کا تیسرا تحفہ یہ بتایا کہ عبادت کو بجا لانے کے بعد کہا انسان کو کیا ہونا چاہیے کہ اپنی واجبات کی ادائیگی، یعنی واجبات میں اگر کچھ رہ گئے ہیں تو عبادت کے قضا بجا لانے کی ہمیشہ کوشش کرے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ خوبصورت پوائنٹ یہ کہ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کی قضا نمازیں باقی ہے، قضا کام باقی ہے، روزے باقی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مثلاً آج سے ہی ارادہ کر لے
اور وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں جو ہوں آج سے اپنی نمازوں کو قضا نمازوں کو بجا لاؤں گی۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج سے اپنی واجبات قضا کو بھرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، لیکن اگر 2 دن بعد 1 دن بعد اگر اس کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ اس نے نیت کیا کی تھی کہ میں اپنی واجبات کو ادا کروں گی، تو اللہ تبارک و تعالی خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے اس کے پورے اکاؤنٹ کو فل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیت اور ارادہ کر لیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب آئیے کہا کہ پھر اس کے بعد آئیے اور یہ یاد رکھیں انسان کہ یہ تمام چیزیں کہ جو یہ بتائی جا رہی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ انسان دیکھیے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیے، بیمار ہو جائیے، تو ڈاکٹر جتنی ہدایت دیتا ہے ہم اس کے اوپر تمام عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا۔ اگر وہ انجیکشن لگانے کا اوکے ٹھیک ہے لگا دیجئے، کوئی سرجری کرانا اچھا ٹھیک ہے کر دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا بدن راحت ملے گی۔ تو اسی طرح سے جب مجلسوں میں، جب بیانات میں، جب کوئی عالم کچھ بتا رہا ہے تو اس کے اوپر غور سے سنیں، ائمہ معصومین کی غور سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے روحانی علاج کرنے والے ہیں، یہ ہماری روحوں کی دوا کو عطا کرنے والے ہیں، اور یہ روحوں کی دوا جب دیتے ہیں تو بھلے ہی تھوڑی سخت ہو لیکن انشاءاللہ اس سے روح جو ہے ہماری منزل کمال تک پہنچتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، کب یہ ملک الموت کے تحفے ہیں۔ اب آئیے دوسرا تحفہ کسے دینا ہے؟ کا دوسرا تحفہ جو ہے وہ قبر کے لیے ہے، یعنی قبر کو بھی تحفے کے ساتھ جانا ہے، ان کے گفٹ لے کر جانا ہے، اپنے گفٹ کی تیاری کر کر جانا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچ جانا ہے خالی ہاتھ۔ کا سب سے پہلی چیز جو قبر کے لیے تحفہ بن جائے گی، اس میں پہلے بتایا کہ سخن چینی، یعنی ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ایک دوسرے کو نقطہ چینی کرنا، ایک دوسرے کو چغل خوری کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قبر میں باعث عذاب بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی قبر کے لیے تحفہ لے کر جائے تو وہ زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا کیا بتایا؟ کہ قبر کا دوسرا تحفہ کیا ہے؟ کہ خود کو پیشاب کی نجاست سے پاک رکھنا، خود کو پیشاب کی نجاست سے پاک رکھنا۔ کس طریقے سے پاک رکھنا ہے؟ کہ اس طریقے سے پاک رکھنا ہے کہ نو مولود بچے کا پیشاب بھی نجس ہے۔ یہاں تک بعض اوقات سنائی دیتی ہے کہ جب تک بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس وقت تک پیشاب نجس نہیں۔ جھوٹ، غلط باتیں یہ تمام چیزیں، اس لیے کہ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا کہ اس کا پیشاب جو ہے نجس ہے، اس کے پیشاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو کیا کہنے، یعنی آج بھی یعنی اتنی جہالت، اتنا علم بڑھ چکا، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آفٹر ڈیلیوری وہ 40 ڈیز کا کیا مسئلہ ہے کہ اسے 40 دن کا چلہ جو بٹھا دیے تو اس کو نہ اللہ نہ اللہ کا رسول کچھ نہیں، اس کو بیچاری کو کونے میں کر دیتے ہیں۔ خیر انشاءاللہ کہ ہم سب یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا کیا بتایا؟ کہا کہ تیسرا قبر کا تحفہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن، خوبصورت تلاوت قرآن کریں۔ یعنی تلاوت قرآن کے بارے میں مولا متقیان امیر بیان کیا ارشاد فرماتے؟ نور بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ دیکھو اپنے گھروں کو زینت بخشو، اپنے گھروں کو نور دو، کس سے؟ تلاوت قرآن سے۔ اپنے گھروں کو نورانی کرو تلاوت قرآن سے، اس لیے کہ اہل آسمان کو اسی طرح جس طرح اہل زمین کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھتے ہیں نا، کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے کہ اہل آسمان کو اسی طرح زمین کا وہ گھر نظر آتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عیسیٰ آواز کم کرو۔ اور کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن وہ عظیم چیز ہے کہ انسان یعنی کم از کم یعنی اور جتنی یاد ہیں چیزیں وہ یاد جو رہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جتنا انسان دیکھ کر پڑھے قرآن مجید کا آنکھوں کی بصارت قوی ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلاوت قرآن روزانہ بلا ناغہ، جس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کم سے کم لم یکتب من الغافلین، کہ دیکھو جو انسان دن میں 50 آیتوں کی
منیمم کتنی آیت؟ 50. میکسیمم تو بھائی کتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کا منیمم انسان کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے. کس طرح سے 50 آیتوں کی تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے پڑھنے سے. ہماری آواز آ رہی ہے کہ گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. گھر نہیں، یہاں سے تو ہمارا والیوم فل ہے. اینی وے جی جی، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. اللہم. اور پھر اس کے بعد آئیے کہا قرآن مجید کی تلاوت وہ چیز ہے جو انسان کے قبر میں روشنی. کہتے ہیں نا کہ جہاں قبر میں تنہائی ہوگی، جہاں پر وحشت ناکی ہوگی، وہاں پر قرآن مجید کیا کرے گا؟ ہماری قبروں کو نورانیت عنایت کرے گا. اور چوتھی چیز کون سی بتائی؟ وہ اور بھی خوبصورت ہے. کہا چوتھی چیز کون سی ہے جو قبر کا تحفہ ہے؟ کہا وہ نماز شب کا پڑھنا. دیکھیے آج دنیا میں انسان اپنے گھر کو کتنا بہترین انداز سے انٹیریئر کرواتا ہے، یعنی جو چیزیں پسند ہے، اے سی بھی ہے، فین بھی ہے، لائٹ بھی ہے، تمام چیزوں کا اہتمام ہے. اور لیکن کہتے ہیں قبروں کا اہتمام بھی کر لے انسان، قبروں میں روشنی کا اہتمام کرے تو کیا ہے اہتمام روشنی؟ کہا کہ جو انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر مصلی عبادت پر آ جاتا ہے، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نماز شب اس کے لیے قبر میں روشنی عنایت کرتی ہے. اور کہتے ہیں کہ نماز شب کے مولا متقیان 7 فائدے بتاتے ہیں، 7 بینیفٹس. ویسے تو لامحدود ہے، بہت سارے، لیکن جو اسپیشل 7 ہیں ان میں بتایا. کا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی نماز شب کی جو سب سے پہلی قبولیت سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے نا. آج ہمارے ہاں، آج ہم لوگوں سب کو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم دعا مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ نماز شب پڑھیں تو پھر دیکھیے دعا کس انداز سے انسان کی قابل قبول ہوتی ہے. دوسرا کیا کہا؟ قبر میں روشنی ہوگی. ہاں کتنی خوبصورت چیز ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تیسری بینیفٹ یہ ملے گی اسے، کہا عذاب قبر سے اسے پناہ ملے گی. ہاں عذاب قبر سے اسے پناہ ملے گی. چوتھی چیز کیا ملے گی؟ کہ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے؟ یعنی جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ سورہ واقعہ میں کہ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے. اور کہا نماز شب جو پڑھتا ہے کہا اس کے نامہ اعمال کو اللہ داہنے ہاتھ میں دے گا. پانچویں چیز کیا کرے گا؟ کہا روز قیامت اسے چہرے کے نور اتنا 14ویں کے چاند کی مانند ہوگا. ہاں آج دنیا کے بڑے سے بڑے بہت ہی بھاری بھاری سیلون میں جا کر فیشیل کرانے سے اتنا چہرہ نہیں چمکے گا جتنا انسان نماز شب کا عادی بن جائے. چھٹی چیز کیا ہے؟ کہا بے خوف پلے صراط سے خداوند کریم اسے آندھی کی طرح گزار دے گا. اور ساتویں چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے بے حساب جنت میں داخل کرے گا. یعنی اس سے کتنی خوبصورت چیز ہے یہ کہ انسان دیکھے کہ کتنا پروردگار عالم رحمان ہے، کتنا کریم ہے، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ 7 بینیفٹ میں اسے عنایت کروں گا جو قبر کے لیے 4 تحفے لے کر جائے گا. کہ جو خود سخن چینی نہ کرتا ہو، چغل خوری نہ کرتا ہو، پیشاب کی نجاستوں سے پرہیز کرتا ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو اور نماز شب کا عادی ہو. تو یہ کتنے 2 تحفے ہو گئے. اب آئیے تیسرے تحفے کی طرف چلیں. تیسرا تحفہ کس کے لیے؟ کہا تیسرا تحفہ منکر نکیر کے لیے ہے نا. یہ بھی آنے والے ہیں کیونکہ منکر نکیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں تنہائی کا عالم ہوگا. کہ اس تنہائی میں کون آئے گا؟ کہا منکر نکیر آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کہا وہاں سے سوال جواب کیا جائے گا. اب آئیے کہ منکر نکیر کے لیے انسان کون سے تحفے کو تیار کرے. تو سب سے پہلے آئیے کہ منکر نکیر کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے جو اسے ہم کو دینا ہے، وہ یہ ہے کہ سچ بولنا ہے نا.
سچ بولنا بہت اہم ضروری ہے انسان کی زندگی میں. انسان دیکھے اپنے آپ کو، غور کرے، فکر کرے کہ یہ جو انسان کی زندگی میں انسان لا محالہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، 10 روپے بچانے کے لیے، 20 روپے بچانے کے لیے، حد 100 1000 بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول دیتا ہے. جبکہ جھوٹ کے بارے میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جھوٹا انسان جب بنا کسی شرعی عذر کے جھوٹ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آسمان کے ملائک اس سے دور چلے جاتے ہیں، آسمان کے ملائک اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے قلب سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتگان رحمت دور ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان، کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کبھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان فلاں عورت منحوس ہے، فلاں یہ منحوس ہے. نہیں، انسان کا جھوٹ بولنا سب سے بڑی نحوست ہے. ہاں، امام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑی نحوست ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ جاتا ہے یہ جھوٹ بولنا. بعض اوقات انسان جو ہے سچ نہیں بول پاتا، جس کی وجہ سے وہ کیا کام کرتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اپنے تمام اعمال کو برباد کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو. یہ کس کے لیے ہے؟ تربیت کرنے والی ماؤں کے لیے ہے کہ بچہ جب زبان کھولے تو اسے سچ بتائیں، سچ سکھائیں. اس لیے کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو، کیونکہ گفتگو کا حسن سچا کلام ہے، اور سچ بولنے سے عقل بڑھتی ہے. جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جو انسان، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ بزدل ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کا منکر نکیر کا پہلا تحفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا کہ وہ کیا کام کرے؟ کہا سچ بولے. دوسرا کیا کام ہے؟ کہا دوسرا تحفہ منکر نکیر کے لیے کیا ہے؟ غیبت کا ترک کرنا. ہاں، غیبت نہ کریں، خدا کا واسطہ کبھی کسی کی غیبت میں نہ پھنسیں. اس لیے کہ سورہ مبارک ہے حجرات میں پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو، جو انسان کسی کی ایبسنٹ میں اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، تو وہ گویا ایسے ہے کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو، غیبت پست لوگوں کی بہار ہے، اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کا پیچھا پکڑا رہے گا. یعنی اگر وہ آج آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ کہیں اور جا کر آپ کی بھی غیبت کرے گا. پھر آئیے تیسری منزل پر آئیے. کہا تیسری چیز کون سی ہے؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ انسان حق بیانی کرے، یعنی ہمیشہ حق کا ساتھ دے. ایسا نہیں ہو کہ حق اگر کہنا ہے، بھلے ہی حق بولنے سے اس کے بھائی کا حق جا رہا ہے، حق صحیح بات کرنے سے اس کی بہن ناراض ہو رہی ہے، اگر صحیح بات کرنے سے اس کا گھر والے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن وہ وہی بات کرے کہ جو اللہ کو خوش کر دے، جو رسول اللہ کو خوش کرے. اس لیے کہ دنیا کی خاطر ہمیں لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی خاطر لوگ ناراض ہو جائیں اس کی فکر نہ کریں. اس لیے کہ امام حسین کی فرش پر بیٹھے نا، امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم لوگوں کو اللہ کو راضی کر لو تو ناراض لوگوں کو اللہ خود بخود راضی کر دے گا، لیکن اگر کہیں تم نے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا ہے. اور پھر چوتھی چیز کون سا تحفہ ہے جو منکر نکیر کا ہے؟ کہا چوتھی چیز یہ ہے کہ تواضع سے پیش آنا. بہت اہم ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے واقعی کہ تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کسے کہتے ہیں؟ کہا انسان خود کو اپنے مرتبے سے خود کو کم سمجھے. کس طرح سے؟ کہا کہ اگر خدا نے تجھے مقام دیا ہے، منزلت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، تو لیکن پھر بھی یہ تمام کی تمام منزلتیں، یہ تمام کی تمام شہرتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں تو یہ سوچے کہ یہ پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. اگر خدا نہ دیتا تو میں اس مقام تک نہ پہنچتی، میں اس مقام تک نہ آتی. اسی لیے خداوند کریم کا شکر ادا کرے، اس پروردگار عالم کے، اس رب جلیل کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرے
کرے اور اپنے مقام سے خود کو کم سمجھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ، اس لیے کہ تواضع کے بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا، تکبرانہ انداز اپنانا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا. تو یہ خداوند کریم کو بھی نہیں پسند ہے. اور قرآن مجید نے بار بار کہا، دیکھو سورہ مبارک زمر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ کیا تکبر کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. یعنی بہت ہی سمپل کہ یعنی ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جب انسان اکڑنے والوں کا، اکڑ کر چلنے والوں کا، اب وہ چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، ممکن ہے کسی کو اپنی زبان پر فخر ہو، ممکن ہے کسی کو اپنی اولاد پر فخر ہو، ممکن ہے کسی کو اپنے مال و دولت اور متاع پر فخر ہو، کسی کو اپنی خوبصورت آواز پر فخر ہو، کسی کو اپنے لمبے بالوں پر، کسی کو خوبصورتی پر، کسی کو گاڑی بنگلے، جو لے لیجئے. کہ جس کو جتنی اکڑ ہے خداوند کریم اس روئے زمین پر اسے اتنا ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. جیسے قرآن مجید میں پہلی مثال جو سورہ فیل میں خداوند کریم عطا کرتا ہے کہ دیکھو جب سفید ہاتھی والے آئے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے انہیں کس طریقے سے ذلیل کیا ہے نا، کس طریقے سے انہیں رسوا کیا. کہا ننھی ننھی چڑیا کہ جن کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، 3 کنکریوں کے ذریعے سے ان بڑے بڑے ہاتھیوں والوں کا بھوسا بنا دیا. پتہ یہ چلا کہ دیکھو جب خداوند کریم اپنی جب کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے تو کس طرح سے انہیں پست کر دیتا ہے. پھر دوسری مثال بھی آپ قرآن مجید سے لیجیے. کا شداد کون تھا؟ کا شداد وہ تھا کہ جس نے جنت بنوائی، کیونکہ وقت کے نبی نے جب کہا تھا کہ اے شداد دیکھ تو خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لے آ تو تجھے جنت ملے گی. تو کہتا تھا کون سی بڑی بات ہے، جنت تو میں خود تعمیر کروا لوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس نے پورے کئی بادشاہوں سے مل کر تقریباً اس کی 300 سال تک وہ جنت تیار ہوتی رہی. اور جنت میں جب نبی خدا نے کہا تھا کہ دیکھ وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے دودھ کی نہریں بھی جاری کروائی، شہد کی نہریں جاری کروائی، اور کہا کہ حوریں ہیں جو خوبصورت ترین ہیں. تو کہا اس نے سن کر پوری دنیا میں سے جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں سب لڑکیوں کو جمع کر کے بطور حور اس جنت میں رکھا تھا اس نے. اور پھر جو بھی چیزیں بتائی گئی تو کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ شداد کو پتہ چلا، اسے معلوم پڑا کہ آج اس کی جنت جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، تو کہا وہ دیکھنے کے لیے اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے. اور جب نکلتا ہے تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ جنت دیکھنے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لینا. تو بعض روایت کہتی ہے کہ ایک پیر اس کا، گھوڑے کا، اس کے ایک پیر جنت کے اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ فوراً اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. کس قدر ذلیل ہوا کہ جو 300 سال تک انتظار کرتا رہا اپنی جنت کا بننے کا، اور جب بن گئی تو پھر پروردگار عالم نے اسے اتنا رسوا کیا کہ اس کا بس نہ چل سکا، اس کا کنٹرول نہیں چل سکا، جس کے نتیجے میں وہ نہ جنت دیکھ سکا بلکہ اس دنیا سے ذلیل اور خوار ہو کر دنیا سے چلا گیا. تیسری مثال بھی اسی قرآن مجید سے لیجئے. کہا تیسری مثال کیا ہے قرآن مجید کی؟ کہا کہ دیکھو خداوند کریم نے قارون کا ذکر فرمایا جو جناب موسیٰ کا خالہ زاد بھائی تھا. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے سامنے آ گیا اور کہا اتنا اکڑ کر چلتا تھا، اتنے اپنے لباس لمبے سلاتا تھا کہ زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی جو پیسہ تھا 40 اونٹوں پر صرف چابیاں جاتی تھیں. اتنا زیادہ رچ مین. لیکن کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک دن جب موسیٰ کے مقابلے میں آیا اور جناب موسیٰ نے بد دعا کی تو کہتے ہیں زمین کھلی اور یہ زمین کے اندر سما گیا، اور زمین اس کو آج بھی 10,000 کلومیٹر تک نیچے دھساتی ہے بطور عذاب. پتہ یہ چلا کہ دیکھو جو جتنا اکڑ دکھائے گا، جو جتنا اپنے آپ کو بلند کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے برتر کرے گا، خدا اسے اتنا ہی ذلیل کرے گا. بہتر یہ کہ انسان تواضع کرے، انسان کیا کرے. اس کی ایک دنیا کی بھی ہم مثال دے دیں تاکہ بچیوں کے لیے واضح ہو جائے. دیکھیے جن درختوں میں پھل لگے ہوتے ہیں نا، وہ درخت زمین کی طرف جھک جاتے ہیں،
ہے نا، آپ گواہی دیں گی، اور جن درختوں میں پھل نہیں ہوتے ہیں وہ اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال لے لیجئے کہ جن برتنوں میں پانی ہوتا ہے ان میں آواز کم آتی ہے، اور جن برتن خالی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ آواز کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کام کرے؟ کہا اپنی زندگی میں انسان تواضع اختیار کرے، اور اختیار کرنے کے ساتھ دعا مانگا کرے کہ پروردگار عالم جو کچھ دیا ہوا ہے تیرا شکر ہے خداوند کریم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس مختصر سے گفتگو کے ذریعے سے ہم چند روایتیں اور اماموں کی احادیث کے ذریعے سے آپ کے ذہن عالیہ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اگر انسان تواضع کے مقصد کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئیے اپنے چوتھے امام کی خدمت میں آئے کہ وہ میرا چوتھا امام کہ جو تواضع کے اس منزل پر ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب سجاد فرماتے ہیں کہ تواضع کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ بتایا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے انسان کے لیے، اور خود واقعی کہ آپ دیکھیں مولا سجاد کی وہ اسیری کے مناظر، وہ شام اور کوفہ کے مناظر کو اگر انسان دیکھے، جب کہ وقت کے امام تھے، پابند نہیں تھے، اگر چاہتے تو اپنی امامت کی قوت کو استعمال کر کے پورے کربلا کے نقشے کو بدل دیتے، لیکن وہاں پر امام نے صبر کیا، اور صبر کا وہ جزا پائی کہ رہتی دنیا تک کائنات عالم میں ان کا نام چھا گیا۔ اور یہ یاد رکھے کہ چوتھے امام کہتے ہیں بعد از کربلا، کہتے ہیں زہری آئے تھے مولا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا تھا مولا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میرا بیٹا شادی ہونے والی، اس کی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شرکت میں چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا تھا کہ اے زہری کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا ترک کر دیا ہے، لیکن ہاں زہری اگر تو ہمیں بلانا ہی چاہتا ہے نا تو اپنی شادی کی محفل مجلس میں رکھوا دے، اور مجلس میں تو میرے بھائی علی اکبر کے مصائب کو پڑھوانا، میں اس محفل میں مجلس میں ضرور آؤں گا۔ کہتے زہری نے کہا ٹھیک ہے آقا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ کہتے راویان کہتے ہیں کہ جب وہ وقت قریب آیا، وہ دن آیا کہ جب زہری کے بیٹے کے گھر میں شادی کا اہتمام کیا گیا اور مجلس رکھائی گئی، زہری سواری لے کر آئے، مولا کو بڑے احترام سے لے کر گئے، اور کہتے وہاں پر بٹھایا جہاں پر ذاکر موجود تھا۔ کہتے جب ایک مرتبہ ذاکر ذکر علی اکبر کرنے لگا تو کہتے کہ تمام لوگ گریہ فرمانے لگے، لیکن جب گریہ ہو چکا تو ایک مرتبہ جب زہری کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ میرا مولا وہاں پر موجود نہیں ہے جہاں پر میں بٹھا کر آیا تھا۔ جب ایک مرتبہ زہری نے تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ میرا مولا جہاں پر دروازے پر موجود زاروں قطار رو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں زہری ایک ہاتھوں کو جوڑ کر پہنچے، کہا مولا سجاد، مولا میں نے تو آپ کو وہاں پر بٹھایا تھا جہاں ذاکر بیٹھا کرتے، وہاں پر میں نے آپ کو جگہ دی تھی۔ بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ اے زہری یاد رکھنا، جہاں کہیں ہمارے جد کے مصائب، میرے بھیا علی اکبر کے مصائب ہوتے ہیں، یہاں پر میں صرف اکیلا نہیں ہوں بلکہ میری جدہ فاطمہ، میری پھوپھی زینب بھی آ چکی ہے۔ عزیزو دوستو، یہ وہ ایام ہے نا کہ جن ایام میں اہل حرم کو قید زندان میں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا سجاد زندگی بھر بھلا نہ سکے، جب جب کسی نے پوچھا مولا کب تک گریہ کریے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، مولا کب تک روئیے گا، تو مولا تڑپ کر ایک جملہ کہتے تھے، اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، اے پوچھنے والے تو نے میرے دل کو چاک کر دیا، اس لیے کہ شام کے مناظر میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اے منظر، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کس طرح سے ہمیں شام کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ کہا جب ہمیں شام کے بازاروں میں داخل کیا گیا، اس طرح سے لے جایا گیا جیسے حبشی غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ ہمارے سروں پر کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا تھا، کوئی وہاں پر گرم پانی کو ڈالتا تھا۔ کہتے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا
پوچھا مولا یہ بتائیے شام میں اور کیا گزر گئی؟ کہا کہ شام میں جب ہمیں داخل کیا گیا تو لوگ ہم پر صدقے کی کھجوریں ڈال رہے تھے۔ بس عزیزو دوستو وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ جب مولا مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو قصاب جو ہوتے تھے تو وہ اپنے دکانوں پر پردے ڈال دیتے تھے۔ کیوں ڈال دیتے تھے؟ کہتے اس لیے کہ مولا اس قصاب کے قریب جانے کے بعد کہتے تھے قصاب اتنا بتا دے کہ جب تو نے جانور کو ذبح کیا تو تو نے پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اگر وہ کہتا ہاں مولا میں نے پانی دیا تھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کربلا کا رخ کرتے اور آواز دیتے بابا، اے بابا مدینے کے جانور بھی بنا پانی کے ذبح نہیں ہوتے بابا، مگر ہائے میرا بابا بے کرب و بلا میں 3 شب و روز کا پیاسا قتل کر ڈالا گیا۔ کبھی کہتے اے چاہنے والوں میرے سامنے یوسف کا ایک بیٹا یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا تھا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے اور ان میں علی اکبر جیسا بھائی۔ عزیزو بڑی محبت تھی علی اکبر سے، اور واقعی علی اکبر تو وہ جوان ہے کہ کوئی ایسی آنکھ ہوگی کہ جو علی اکبر کا ذکر کیا جائے وہ آنکھیں نم نہ ہو۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس 2-4 جملے علی اکبر کے حوالے سے۔ علی اکبر کون سا جوان ہے؟ کہتے ہیں علی اکبر کے بارے میں کہ 6 شہید ایسے ہیں جس پر حسین نے بہت گریہ کیا، مجھے ان 6 میں نہیں جانا، ان میں سے ایک علی اکبر ہے۔ کہتے ہیں جناب علی اکبر کو جب رخصت کرنے لگے نا تو کہتے ہیں جناب علی اکبر کو ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا اور آواز دی پروردگارا گواہ رہنا کہ تیرے سامنے اب اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں سیرت میں صورت میں ہو بہو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ مجھے جب میرے نانا کی ضرورت ہوتی، نانا کی زیارت پیش ہوتی تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ کہتے ہیں علی اکبر کو رخصت تو کر دیا تھا لیکن کہتے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے۔ علی اکبر کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ زمین کربلا پر کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے۔ آواز دی علی اکبر بیٹا ذرا آہستہ جانا، جب تک میرا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہتے ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں تو چلے لیکن کہتے ہیں کب تک پیاسا جنگ کرتا۔ عزیزو ایک مرتبہ کہتے حسین نے آواز دی ام لیلہ ذرا علی اکبر کے لیے دعا کرنا۔ کہا ماں نے دعا کی۔ دعا کس طرح کی؟ بڑا عجب انداز ہے ام لیلہ کی دعا کرنے کا، اسی لیے یہاں جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں نا امام نے طریقہ بتایا کہ دیکھو بچوں کے حق میں ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کس طرح سے دعا کی؟ ام لیلہ نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی یا من رادکا الی یوسف الی یعقوب یا من رادکا اسماعیل الی الحاجرہ ارجعی الینا علی اکبر بحق غربت الحسین۔ اے پروردگار، اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے، اے ہاجرہ کی طرف اسماعیل کو پلٹانے والے، میرے علی اکبر کو میری طرف پلٹا دے، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ۔ کہتے حسین کا بیٹا تو آ گیا لیکن ایک سوال کیا، کہا بابا جان مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، 2 بوند پانی مل جاتا۔ کہتے حسین نے زبان تشفی کے لیے دی لیکن علی اکبر نے فوراً کھینچ لی۔ دوبارہ میدان میں چلے، ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ علی اکبر یہ کوئی عام جوان نہیں
نہیں ہے، یہ تو علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا، اسے ایسے نہیں گھیر کر مارا جائے۔ کہتے چاروں طرف سے خنجر و تیر چلنے لگے، کہتے ایک مرتبہ علی اکبر نرغے آدھا میں گرے، ارے کسی شقی نے سینے پر ایک برچی کا وار کیا، حسین کا بیٹا زمین کربلا پر آیا، آواز دی یا بتاؤ ادرکنا ہے، بابا میری مدد کریے، کہتے حسین دوڑے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اینا اینا علی اکبر، اے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، باپ کی بینائی چلی گئی۔ کہتے جب علی اکبر کے قریب پہنچے، پیوان سالہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین زمین کربلا پر پہنچے، تمام نبیوں کا مجمع آسمانوں پر ہے، ہر نبی پیچھے ہٹ رہا ہے، پروردگارہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ابراہیم پیچھے ہٹ گئے، اسماعیل پیچھے ہٹ گئے، بس ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کے پل پہ رکھا، اپنی ماں کو آواز دی اماں فاطمہ میری مدد کریے۔ کہتے اب جو یا علی کہا، کلیجہ علی اکبر نکل آیا، حسین کے سامنے جوان بیٹا تڑپتا رہ گیا، واہ علی اکبرا واہ غربتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ پروردگارہ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، پروردگار ہمیں اس دین پر چلنا نصیب فرمانا۔ خدا بندہ جن لوگوں نے التماس سے دعا کی تمنا کی ہے، خدا بندہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا۔ پروردگار عالم بانی مجلس، حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو برلانا۔ خدا بندہ اس عالمی وبا سے پوری عالم بشریت کو نجات عنایت فرمانا۔ پروردگار اس کووڈ-19 میں جو بھی مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمانا۔ ہمیں ہر حرام کام سے محفوظ فرمانا، ہر واجبات کی ادائیگی نصیب فرمانا۔ دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر الہی کیا گیا، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے عوض میں ثواب ملے۔ وہ مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحومہ صغرا بائی لاکھانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحوم کبرا بنت جیوراج اساریہ، مرحوم مختار مرچنٹ، مرحوم سلیمان عباس، مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی
کی ارواح کو ملے اور خداوند کریم ان تمام کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا، پروردگار عالم قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، عالم برزخ میں بلند درجات نصیب فرمانا، اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یہ وعدہ ہے بی بی، یہ وعدہ ہے بی بی، یہ وعدہ ہے بی بی، یہ وعدہ ہے بی بی۔ حسین حسین آقا حسین، حسین حسین مولا حسین، حسین حسین آقا حسین، حسین حسین مولا حسین۔ نہیں بھولیں گے آقا حسین، نہیں بھولیں گے مولا حسین، نہیں بھولیں گے آقا حسین، نہیں بھولیں گے مولا حسین۔ حسین تم ہم کو بھلا کیسے بھول جائیں، جہاں بھی ہوں گے وہیں، جہاں بھی ہوں گے وہیں فرش غم بچھائیں گے۔ حسین ہم کو بھلا کیسے بھول جائیں، حسین ہم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ دل و دماغ کے وہ بلا کریں گے مجلس و ماتم، بچھا کے فرش عزا ہوا کی زد پہ چرا، ہوا کی زد پہ چرا غیب وفا جلائیں گے۔ سے سر دیں گے ہم، اپنی جان بھی قربان تم پہ کر دیں گے۔ جو ہم نے وعدہ کیا، جو ہم نے وعدہ کیا ہے اسے نبھائیں گے۔ یہ قرض اجر رسا، یہ قرض اجر رسالت کا ہم چکائیں گے۔ ہم کو بھلا کیسے بھول جائیں، حسین ہم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ ہمیشہ پھول پھلے گی یہ تعزیہ داری، ہمیں ہے جان سے پیاری بہت عزاداری۔ کبھی علم تو کبھی، کبھی علم تو کبھی تعزیہ سجائیں گے۔ حسین
ملے یا مال و زر، قدم ہمارے کبھی، قدم ہمارے کبھی بھی نہ ڈگمگائیں گے۔ حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے، حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ وطن میں ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں، کلیجہ تھام کے ہم کا چاند دیکھتے ہیں، نبھاتے آئے ہیں یہ، نبھاتے آئے ہیں یہ رسم ہم نبھائیں گے۔ حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے، حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ جناب فاطمہ کے نور عین کا پرسا امام وقت کو دیں گے، حسین کا پرسا تمام عمر یوں ہی، تمام عمر یوں ہی روئیں گے رلائیں گے۔ حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے، حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ نظر نیاز تبرک نہ ہونے دیں گے کم، سبیل یوں ہی لگائیں گے یاد شاہ میں ہم، برائے نام شہا، برائے نام شہدا یوں ہی لٹائیں گے۔ حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے، حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ ہوئے ہیں ظلم جو آلے رسول پر آصف، بغیر جرم جھکانے گئے ہیں سر آصف۔ ہم ان کی یاد ہم ان کی یاد شم صدا منائیں گے۔ حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے، حسین تم کو بھلا کیسے بھول جائیں گے۔ نہیں بھولیں گے آقا حسین، نہیں بھولیں گے مولا حسین، نہیں بھولیں گے آقا حسین، نہیں بھولیں گے مولا حسین۔ ہاشم کا منظر، حسین کا سر، پامال قاسم سینہ اکبر، اونو محمد بشیر اصغر، غازی کا پرچم لاکھوں ستمگر، معصوم سکینہ زینب کی چادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين، اللهم احشرنا، اللهم احشرنا تحت لواء الحسين
السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.